صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اگر ہم دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اللہ رب العزت نے یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی مقدس ذات کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں کو اس ایمان سے زینت عطا فرمائی، اور تمہارے دلوں کو اس ایمان سے ایسی زینت دی کہ اب کفر و عصیان، کفر و گناہ جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں رہی. اللہ نے اس کی کراہیت و نفرت صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دلوں میں ڈال دی. یہ کون سے دل ہیں؟ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی طرف نظر فرمائی، تمام دلوں میں محبوب دل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور پھر اس کے بعد جب نظر فرمائی تو پھر تمام دلوں میں جو افضل دل پائے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے. یہ وہی دل ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی ہے. آج ہم اپنے دلوں کے بارے میں خوب جانتے ہیں. ہمارا دل کیسا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس دل میں روشنی، زینت، خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم بل هو ينظر الى قلوبکم. نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے دلوں کی تزکیہ اور پاکی کو بیان نہ کرو، اللہ جانتا ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے. ہم اپنے دل کی طہارت کی بات کریں تو وہ ہماری بات ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ جن دلوں کی طہارت کی بات اللہ کا قرآن کرے ان کے دل کتنے پاک ہوں گے. اور یقین جانیے وہ دل اتنے منور ہیں کہ ان منور دلوں کی محبت اگر کسی کے سینے میں آ جاتی ہے تو وہ دل بھی تاریک نہیں رہتا، وہ دل سیاہ رہتا ہے جس دل میں زینہ فی قلوبکم والی جماعت کا نور داخل نہیں ہوتا. وہ دل سیاہ رہتا ہے. اس دل کی سیاہی باہر تک نظر آتی ہے، کپڑوں تک نظر آتی ہے، جھنڈوں تک نظر آتی ہے، بلکہ ٹینٹوں تک نظر آتی ہے. اس قدر سیاہی اس دل میں چلی جاتی ہے جس دل میں ان نفوس قدسیہ کا بغض داخل ہو جاتا ہے. اور جن دلوں کو اللہ نے زینت عطا فرمائی ہے، جن دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، جن کے دل میں ان عظیم دلوں کی محبت آ جاتی ہے، وہ دل ایسے جگمگاتے ہیں، ایسے روشنی کے مینارے بن جاتے ہیں کہ ان میں کوئی داتا صاحب بنتا ہے، کوئی فرید الدین گنج شکر بنتا ہے، کوئی خواجہ اجمیر بنتا ہے، کوئی غوث العظم بنتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اصحاب رسول کی محبت سے منور نہ ہو. کیونکہ جن دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، ان محبوب دلوں سے بغض رکھنے والا اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے، اور صرف اتنی بات ہی نہیں، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں
کس طرح؟ اس ایمان کی مثل کہ جس ایمان کو تم لائے ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو پھر یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ آمنو کما آمن الناس، یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ہی ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ جب بندے سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ایمان کا سٹینڈرڈ دیتا ہے وہ سٹینڈرڈ بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایمان ہے۔ اب جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے اور اس کے دل میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے، تو بتائیے کہ اس کا ایمان کیسا ایمان ہو سکتا ہے؟ ایک تو شخص ہے کہ جس کا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کی طرح ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں لیکن یہ صحابہ ایمان نہیں لائے، یہ منحرف ہو گئے تھے۔ تو قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت پائیں گے ہی اس وقت جب تک کہ یہ اس ایمان کی مثل ایمان نہیں لاتے جو تم لائے ہو۔ تو جن کی مثل ایمان لانا ہی اللہ کو مقصود ہے، اب بندہ ان کے بارے میں اگر یہ اعتقاد رکھ لے کہ وہ ایمان سے منحرف ہو گئے تھے، تو ایسے شخص کا ایمان کس کی طرح ہوا؟ بمثل ما آمنتم کی مثل تو نہ ہوا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ایمان کی مثل کرنے کی بجائے اگر بندہ صحابہ کے ایمان پر ہی سوالیہ نشان لگا دے تو ایسا شخص کیسے صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں کو کافر، فلاں کو کافر، فلاں کو کافر نہ کہیے، لیکن ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ وہاں ایمان بچتا کہاں ہے جہاں بغض اصحاب رسول ہو۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد چند ایک کے تمام منحرف ہو گئے تھے، یہ اعتقاد رکھنا خود نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے کامیاب مشن سے انکار ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ یہ رسالت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی تکمیل، یہ اس کی سب سے بڑی انکار کرنے کی وجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کامل کر دیا دین۔ کامل صرف احکام کے اعتبار سے ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ایک کامل جماعت ان احکام کو سمجھنے والی اپنے رسول اللہ کے ساتھ پیدا فرمائی۔ تو جو یہ کہے کہ چند کے علاوہ سارے منحرف ہو گئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی چاشنی کا انکار کرتا ہے۔ سمجھے بات اس کو؟ کہ حضور علیہ السلام گئے تو یعنی اسلام کا قصہ ختم، گھر والوں کے علاوہ اور چند لوگوں کے علاوہ سارے منحرف ہو گئے، تو تعلیمات رسالت کی چاشنی یعنی کہ معاذ اللہ تھی ہی نہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے ساتھ ہی سب پلٹ گئے۔ تو اس طرح سے ایسا اعتقاد رکھنا کہ جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایمان مشکوک نظر آئے، ایسا ایمان و اعتقاد ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان کے نام پر دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان وہی ہے کہ جو ایمان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی مثل ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایمان کا نصاب اللہ کے ہاں نہ مقصود ہے نہ محمود ہے، بلکہ اللہ کے ہاں ایسا اعتقاد رکھنا کہ جس میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فضل اور ان کے کمال سے ایک ذرہ برابر بھی انحراف ہو، تو ایسا ایمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اور حضور علیہ السلام کی ذات پر ایمان رکھنے سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔